الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے اعمال کی اس روزانہ کی گفتگو میں ہم ساتھ ہیں۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا کہ کسی چیز کے حلال و حرام کے فتویٰ دینے کے تعلق سے اور کوئی شرعی حکم کے بیان کرنے کے تعلق سے آدمی کو سوچ سمجھ کر دینا چاہیے اور علماء سے مشورہ کرنا چاہیے، بالکل جری ہو کر، جرأت مندی کے ساتھ اور علم نہ رکھتے ہوئے بھی فتویٰ دینا یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسی لیے لوگ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، ان کان مالک اذا سئل عن مسألة كأنه واقف بین الجنة والنار۔ امام مالک بڑے اماموں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو ایسا لگتا کہ وہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ٹھہرے ہیں۔ اور اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے، ما من شیء اشد علی من ان اسأل عن مسألة من الحلال والحرام۔ سب سے زیادہ سخت بات، بڑی بات میرے لیے یہ ہے کہ لوگ میرے سے حلال و حرام کا فتویٰ پوچھیں، اس لیے کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ تو ہم کو اس سلسلے میں بات کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا پوری طرح ہم اس کا علم رکھتے ہیں کہ نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہت سارے صحابہ جن کے پاس لوگ مسئلے مسائل فتوے لے کر آتے تھے اور وہ بہترین لوگ تھے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، یہ لوگ عمر، علی اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے، وہ اس مسئلے کے حل کے لیے سارے صحابہ کو جمع کرتے اور سارے صحابہ سے مشورہ کرتے، اس کے بعد اس مسئلے میں وہ فتوے کا جواب دیتے۔ لیکن آج ہماری حالت ایسی ہے، اکیلا آدمی جھٹ سے فتوے کا جواب دینے کو تیار ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح دینے سے ہمارے علم کا ڈنکا بجے گا، لوگ ہم کو عالم کہیں گے، لیکن یہ ہرگز سلف صالح کی عادت نہیں تھی، وہ اتنی جرأت مندی ہرگز نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام پر اپنی خصوصی رحمت فرمائے، آمین۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی بڑی دور سے ان کے پاس آیا اور ایک مسئلہ پوچھا، تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، ہمارے علاقے میں ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا ہے، اور نہ ہم نے ہمارے شیخوں میں سے کسی کے تعلق سے ایسا مسئلہ سنا ہے، لیکن ایسا کرو تم دوبارہ آؤ تو ہم اس مسئلے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ دوسرے دن پھر وہ آیا اور پھر اس نے مسئلہ دریافت کیا، وہی مسئلہ، اور اس نے کہا کہ امام صاحب میں بہت دور سے سوار ہو کر آیا ہوں، میرے مسئلے کا جواب دیجئے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ ما ادری، میں نہیں جانتا۔ اس وقت اس آدمی نے کہا کہ امام صاحب
میں اپنے پیچھے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سن چکا ہوں لیس علی وجہ الارض اعلم منک، زمین پر آپ سے بڑھ کر جاننے والا اب کوئی باقی نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ یہ سن کر کانپ گئے اور کہا واپس جاؤ اور ان لوگوں کو بتا دو کہ میں نے لا ادری کہہ دیا ہے، میں نے کہہ دیا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ تو یہ ہم میں سے ہر شخص پر واجب ہے کہ جواب دینے میں، کسی فتوے کا جواب دینے میں، کسی چیز کا حکم بیان کرنے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ سے 40/8 مسئلے دریافت کیے گئے، 40/8 فتوے پوچھے گئے، تو آپ نے ان میں سے 30/2 مسئلوں کے بارے میں ایک ہی جواب دیا، کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ خالد بن خداش کہتے ہیں قدمت علی مالک من العراق ب40 مسئلة، عراق سے میں امام مالک کی خدمت میں 40 فتوے لے کر آیا کہ 40 مسائل میں پوچھوں۔ میں نے 40 مسائل پوچھے تو مجھے صرف 5 مسئلوں کا جواب مل سکا۔ سبحان اللہ، ایک آدمی عراق کا سفر کر کے آ رہے ہیں 40 مسائل لے کر، لیکن امام صاحب سے انہیں صرف 5 مسئلوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ بہت سارے مسائل میں بس یہی کہتے تھے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ عمر بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ امام مالک سے کہا اے ابو عبداللہ، لوگ دور دور سے آپ کے پاس آتے ہیں، سوار ہو کر آتے ہیں اور خرچ برداشت کر کے آتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ علم وہ حاصل کریں، اور آپ بس کہہ دیتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا یا عبداللہ یاتینی الشامی من شامی والعراقی من عراقی والمصری من مصرہ، اے ابو عبداللہ، ٹھیک ہے، کوئی شام کا رہنے والا اپنے ملک سے آتا ہے، عراق کا رہنے والا اپنے عراق سے آتا ہے، مصر کا رہنے والا اپنے مصر سے آتا ہے، وہ لوگ مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں، اور کچھ ایسے مسئلے پوچھتے ہیں کہ جو میں نہیں جانتا، میں کہاں سے لاؤں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ اتنا احتیاط کرتے تھے فتوے کے جواب دینے میں اور مسئلے مسائل کے بولنے میں۔ اور لیکن آج کل جیسے ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ بالکل جو بھی فتویٰ پوچھتا ہے جواب دے دیتے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اسی سے جڑی کچھ باتیں ہمارے ساتھ اور بھی ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح علم عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔